بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے بعض اوقات چھوٹی جماعت۔ اس آیت بینہ سے نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ویسے قرآن پاک کی کئی ساری آیات بینات ہیں جن سے ہمیں دو قومی نظریے کا سبق ملتا ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف دو ریاستیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر اور کلمہ کے نام پر یعنی کہ نظریاتی طور پر حاصل کی گئی ہیں۔ نظریاتی طور پر کون سی؟ سب سے پہلے کبھی مبارک اور مقدس گلا دبایا جاتا ہے، کبھی اونٹوں کی اوجڑی رکھی جاتی ہے اوپر، اوجڑی رکھنے کے بعد تکالیف پے در پے 3 سال شیخ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر رہنے کے بعد آخر کار جب دیکھا کہ یہاں سے نجات نہیں مل رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حکمتوں کے تحت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آئے محبوب، اب ہم آپ کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں، آپ ہجرت فرمائیں۔ کہاں ہجرت فرمائیں؟ مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کریں۔ چونکہ آج کا ہمارا موضوع بڑا امپارٹنٹ ہے اور ہم نے اپنے ملک پاکستان کے موضوع پر ہی گفتگو کرنی ہے، تو کوشش کریں گے کہ یہ تمام کے تمام گفتگو اول سے لے کر آخر تک سنیں، سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ جو ہمارا پاکستان کے اندر مزید آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں منٹو پارک ہے، یہ جو 324 سیڑھیوں کا مالک اور اونچائی پر کھڑا ہوا ہے، اس کے احاطے کے اندر 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد منظور کی گئی جو دو قومی نظریہ کی حامل ٹھہری۔ اور اس قرارداد کے پیچھے ویسے تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے، تو میں عرض کر رہا تھا دو جو ہے مملکتیں ہیں جو اسلام کے نام پر اور نظریاتی طور پر حاصل کی گئی ہیں۔ کون سی؟ پہلی مدینۃ المنورہ اور دوسری پاکستان۔ 1940 23 مارچ کو جب قرارداد منظور ہوئی، قرارداد کو صاف کرنے والا، اس کے اوپر سے گرد و غبار سیڑ پر کر کے اس کے چہرے کو نکھارنے والے کا کیا نام ہے؟ اسی ہستی کا نام امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کے نظریات کو ڈاکٹر اقبال نے پڑھا اور مسلمانوں نے پڑھا۔ اور آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنانے والے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت سنی حنفی مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تھے سب بکے ہوئے تھے اس وقت، اور سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے ڈالا ہوا تھا انگریز باپو کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی انگریز یا یہودی لابی کے ہاتھوں کوئی نہیں بکا تو وہ صرف اور صرف سنی نے بکا تھا، اور آج بھی الحمدللہ سنی نہیں بک رہا، نہ بکے گا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، میرے اعلیٰ حضرت بھی فرما گئے۔ بہرحال میں مختصر طور پر بیان کر کے انشاءاللہ آگے نکلتا ہوں۔ صرف اور صرف کلمہ کی بنیاد پر یہ اسلام پاکستان حاصل کیا۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔ جو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان معاشیات کے لیے حاصل کیا، روٹی کے لیے حاصل کیا، ان ظالموں سے
میں آج پوچھتا ہوں کہ بے وقوف عقل کے اندھو، کیا یہ نعرہ معاشیات کی نشانی ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا یہ نعرہ روٹی کی نشانی ہے؟ اقبال نے کہا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں گدا تیرے گدا دارا و جم۔ ہم نے انگریزوں ہندوؤں سے پاکستان روٹی کے لیے نہیں حاصل کیا تھا، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے حاصل کیا تھا اور عظمت کے لیے حاصل کیا تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا ہے، لیکن قدرت کاملہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ پاکستان دن کو نہیں بنا، پاکستان رات کو بنا ہے۔ رات کے 12 بجے ریڈیو سے پہلی مرتبہ اعلان نشر ہوا۔ یہ سب سے پہلے 11:50 پر اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اعلان کرنے والے ہیں۔ تو اعلان ہوا۔ اعلان کس نے کیا تھا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو ٹھیک 12 بجے یہ اعلان ہوا کہ مبارک ہو یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ وہ رات رمضان المبارک کی 27ویں کی رات تھی۔ پاکستان لیلۃ القدر کی رات بنا ہے۔ پاکستان لیلۃ القدر کی نشانی ہے۔ جس رات پاکستان بنا ہے، گھر گھر کوچے کوچے اور مسجد مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا۔ پاکستان ناچ اور گانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان فلموں ڈراموں کے لیے نہیں بنا۔ حضور کے دامن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پاکستان بننے والی رات کو کوئی گانا نہیں تھا، کوئی فلم نہیں تھی، کوئی ڈرامہ، کوئی ناچ آتش بازی کا مظاہرہ نہیں، کوئی شیطانی حرکت نہیں تھی۔ یہ جو آج پاکستان کے نام پر ناچتے ہیں کودتے ہیں، ادھر گانے ڈانس اور بے حیائی طرح طرح کی، یہ سب بغیرتی نہیں تھی اس رات، بلکہ تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، شبینوں میں قرآن۔ پاکستان لیلۃ القدر کے نزول کی رات اور قرآن کی تلاوتوں میں بنا ہے۔ اور جو دن نکلا تو جمعۃ الوداع تھا، رات بھی مبارک، دن بھی مبارک، لیلۃ القدر کی مقدس رات اور جمعۃ الوداع کا مبارک دن بتا رہا ہے۔ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، یہ خدائی اشارہ ہے۔ تو اب جو ہے بہت کچھ کہنے کو ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کروں گا اگر وقت نے مجھے گنجائش عطا فرمائی تو۔ مختصر طور پر پاکستان کا میں نے تعارف کروانا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا اور پاکستان اسی طرح چمکتا دمکتا رہے گا، کیونکہ اس کو بنانے والے جو پیچھے ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا نظر کرم اور دست رحمت ہے۔ انگریز نہیں چاہتا تھا پاکستان بنے، ہندو اور سکھ نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے۔ وہ تو کہتے تھے ہم ملک ہندوستان کا کوئی انگ نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ہندو ہندوستان کی تقسیم کو بہت بڑا ظلم سمجھتے تھے۔ ہندو سکھ کسی صورت میں بھی ہمیں پاکستان دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پاکستان ہم نے آسانی سے حاصل نہیں کیا، سونے کی تشتری کے اندر رکھ کر ہمیں کسی نے نہیں دیا کہ یہ تمہارا پاکستان ہے، اس کو لے جاؤ، بلکہ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، 70,000 ماؤں کو شہید کیا گیا۔ جا کر دجلہ دریا سے پوچھیں، جا کر دریا سے پوچھیں، جمنا دریا سے پوچھیں، گنگا سے پوچھیں کہ ان دریاؤں کے اندر کتنی ماؤں کا، کتنے بچوں کا، کتنے بوڑھوں کا، کتنے نوجوانوں کا خون بہا۔ وہاں پانی نہیں تھا، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یہ ہمیں پاکستان کے مسلمان خون شہادت سے بنا ہے۔ پاکستان بننے پر جس قوم نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تنگ کیا وہ سکھ تھے، جس کو آج گردوارے کے لیے راستہ دے دیا ہے اس لمبی ٹانگوں والے کسی کھوتی کے بچے نے۔ اس کو کیا پتا اس کا دادا تھا اس پاکستان بنانے کے اندر، اس کا باپ تھا، اس کا نانا پر نانا تھا، اس کا کون تھا پاکستان بنانے کے اندر؟ کل کو یہ پیدا ہوا اور جا کر ہندوؤں نے اس کو تیار کیا، یہودیوں نے اس کو رشتہ دیا اور تیار کر کے بھیج دیا۔ یہ کیا لگتا ہے پاکستان کا؟ لیکن دکھ اس بات کا لگتا ہے، اس قوم پہ افسوس ہے جس نے اس جیسے کمینے کو
یہ تخت دیا اور تاج دیا پاکستان کا، اور پاکستان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں دے دی، جس کمینے کو خاتم النبیین بھی سیدھا نہیں پڑھنا آتا تھا، خدا اس کو غرق کرے اور اسی طرح جیل کے اندر سڑتا رہے، بلتا رہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مسلمانوں سے کھلواڑ کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ پاکستان بننے پر جس قوم نے روز مسلمانوں کو شہید کر رہے تھے، سکھوں کی دشمنی تاریخی دشمنی تھی، انگریز، ہندو اور سکھ ہمیں پاکستان دینے کے لیے تیار نہیں تھے، پاکستان تو ہم نے بے ایمانوں سے چھین کر لیا ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں پاکستان کی تاریخ میں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، اس جوڑی کی مثال نظر نہیں آتی۔ نہ قائد اعظم محمد علی جناح سے جیسا کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے اور نہ علامہ اقبال جیسا کوئی شاعر پاکستان۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، سیاست میں قائد اعظم کا کوئی ثانی نہیں، اور اسلامی تعلیمات کے سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کا کوئی ثانی نہیں۔ تو اب مختصر کریں کہ جس وقت یہ پاکستان بنانے لگے، تمام تر جتنے رافضی خارجی تھے سارے مخالف تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے سنا نا کہ دیوبندیوں کے استاد حسین احمد مدنی نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے ملت از وطن است، کیا اسلام وطن سے قائم ہے؟ تو اقبال نے بڑا خوبصورت جلال میں آ کر جواب دیا، عجب عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد چیں بول عجبیست۔ تو یہ معاملات تھے اس وقت بھی پاکستان بننے کے لیے، اور اس کے جو خطبات صدارت ہے وہ کبھی پڑھ کر دیکھیں، اس کے اندر اس نے بار بار یہ خطبات دیے ہیں کہ ہندوستان برطانیہ کا جزء اعظم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اجمی لوگ دین کی رمزوں کو ابھی تک نہیں سمجھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بہت بڑا مدرسہ دیوبند جہاں 24 گھنٹے قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، وہاں حسین احمد مدنی جیسا عالم بڑا دیوبند کے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن دشمنی مصطفیٰ نے ان سے سوچ اور فکر چھین لی ہے۔ سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ غور کرے علامہ اقبال نے کتنا عجیب اشارہ کیا ہے، اور اس کی کتنی خوب خبر لی ہے۔ فرمایا تو منبر پر چڑھ کر کہتا ہے کہ وطن بچاؤ اور اسلام وطن سے قائم ہے، تم لوگوں کو مقام مصطفیٰ سے کتنے بے خبر ہو؟ حضور نے تو اسلام کی خاطر مکہ جیسا اپنا پیارا وطن چھوڑ دیا، اور تم کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وطن سے افضل کسی کا وطن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی بات تم کرتے ہو ممبر رسول پر بیٹھ کر؟ میں نہایت اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی، تاکہ تاریخ پاکستان پر چند ایک باتیں عرض کر سکوں۔ یہ جو نقطہ ڈاکٹر اقبال نے پیش کیا ہے، یہ بڑے بڑے دیوبند علماء نہیں سمجھ سکے آج تک، اور جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے، وہابی یا دیوبندی جتنے بھی تھے یا شیعہ جتنے بھی تھے، آج تک یہ نقطہ کسی نے نہیں سمجھا، لیکن یہ سمجھا ہے تو صرف اقبال نے سمجھا اور مسلمانوں نے سمجھا۔ خیر، ڈاکٹر اقبال عاشق رسول بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے حرارت ایمانی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تیری فکر کے قربان جاؤں اقبال، تیری اسلام کی رمزوں کو سمجھنے کے قربان جاؤں، کروڑوں علماء آ جائیں تو تیری جوتی کے ذرے پر قربان کر دیے جائیں، جو رمز تو نے سمجھی ہے وہ بڑے بڑے نہیں سمجھ سکے۔ اب اقبال سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، بے مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہما اوست، تو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا، اس لیے کہ سارے کا سارا دین تو حضور ہی ہے۔ اگر باد نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا تو مولوی ہونے کے باوجود بو لہب کا بو لہب ہی رہا۔ یہ تھا وہ نقطہ جس کو بڑے بڑے نہیں سمجھ سکے۔ ایک مولوی کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مولوی ایسا بھی ہے جو پاکستان کے زبردست خلاف تھا، اگر جو اس کی قبر بھی پاکستان کے اندر ہی ہے۔ اس کا نمائندہ عطا اللہ
اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی۔ انہوں نے نجس اور پلید لوگوں سے تعاون کیا، نہرو اور گاندھی کو مسجدوں کے ممبروں پر بٹھا کر صدارتیں دی اور ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت کر کے مسلمانوں کو پاکستان کے خلاف ابھار رہے تھے۔ نہرو اور گاندھی کی جوتیاں چاٹ رہے تھے اور اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ نہرو کا ساتھ دو، نہرو کا ساتھ دو، ہندوستان ٹوٹنے نہ پائے، ہندوستان کی حفاظت کرو، ادھر ہمارے علماء اہل سنت۔ بلکہ ایک جس کا میں نے نام لیا ہے، ملتان کے اندر اس کی قبر ہے، اس نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا، پولیس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو آگے سے کہنے لگا پنڈت کرپا رام بھرمچاری۔ آج ہمیں یہ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کسی کی خوشامد نہیں کی، تم تو اپنا نام چینج کر لیتے ہو، اپنا باپ چینج کر لیتے ہو منافقوں، اور ادھر کہتے ہو کہ پاکستان ہمارا ہے۔ خیر اس طرف نہیں میں نے جانا، ورنہ میں کانوں سے دھوں بھی نکال سکتا ہوں۔ ہندوستان کی حفاظت کرو، ادھر یہ تھے۔ اور اہل سنت و جماعت کے اکابرین حجت الاسلام امام حامد رضا خان صاحب بریلوی، مفتی اعظم مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی، علامہ ابو الحسنات علامہ ابو البرکات شیخ القرآن علامہ عبد الغفور، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، علامہ محدث اعظم کچھوچوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، اور میرے مرشد کریم نباز قوم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب، اور اہل سنت و جماعت کے سارے مشائخ، سارے کے سارے علماء، سارے پیران اعظام ہزاروں کی تعداد میں 1944 میں سنی کانفرنس بنارس میں اکٹھے ہوئے اور یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی خاطر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کو پاکستان کے حصول کے لیے تسلیم کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی کا شانہ بشانہ ساتھ دیں گے۔ تو خیر اس پر میں نہیں بولنا چاہتا، یہ جو کانفرنس ہوئی اس کے مقاصد، مین مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان بن کر رہے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کے اندر رہیں گے۔ ایک بزرگ تو ہمارے ایسے بھی ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑی خوبصورت بات بتا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے جی ہمارا جتنا بھی خاندان ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لال حویلی تھی جو انڈیا کے اندر، فرمایا کہ ادھر مراعات دینے کے بڑے وعدے ہوئے ہم سے کہ ہم تمہیں مراعات دیں گے، تم ادھر رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، فلاں کریں گے، لیکن فرمایا کہ ہم نے اپنا وطن حضور کی سنت سمجھ کر اپنے نبی کے نام پر قربان کر کے ادھر پاکستان میں آ گئے۔ تو یہ تھا معاملات۔ پہلا غزوہ جو ہوا 313 سپاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے مٹھی بھر غلام، انہوں نے بھی اسی طرح ہی کہا تھا نا، لا تحزنوا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ بہرحال یہ آیات بینات اپنی جگہ پر میں نے آج سادہ موضوع آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ تو آج بے ایمان ہندو اکڑ رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، دشمنوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ جب ہندوؤں اور انگریزوں نے ہمیں پاکستان دیا تھا تو اس کا خیال تھا کہ پاکستان 20 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گا، دنیا کے تاریخی نقشے سے پاکستان کا نام مٹ جائے گا۔ پاکستان بننے کے لیے کہ 18 سال بعد 1965 میں ہندوستان نے انگریزوں کی شاہ رگ پر پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بے وقت رات کی تاریکیوں میں اپنی پوری قوت اور شدت سے پاکستان کے دل شہر لاہور پر حملہ کر دیا۔ تمام انگریزوں، یہودی اور عیسائی بڑے بڑے جرنیل کہہ رہے تھے بھارتی فوج صبح سے پہلے شیخو پورہ تک پہنچ چکی ہوگی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، سب سو رہے ہیں، جب صبح ہوئی تو لاہور پر بھارت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ بھارت نے اس خوش فہمی میں رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ اللہ اکبر! 6 ستمبر کی تاریخ کو ہم سب سو رہے تھے، رعایا سو رہی تھی، حاکم بھی سو رہے تھے، جرنیل بھی سو رہے تھے، کسی کو خبر نہیں، ساری کی ساری قوم سو رہی تھی۔ ہندو جاسوسوں نے ہماری غفلت سے پورا فائدہ اٹھایا، انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ بڑا موقع، بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں پاکستان کی سرزمین پر بڑے بھرپور انداز سے حملہ کیا۔ اس وقت ہم سب سو رہے تھے، لیکن ان بے ایمان ہندوؤں اور انگریزوں کو کون سمجھائے
کہ ہم سو رہے تھے، ہمارا محافظ تو جاگ رہا تھا نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمارا محافظ تو اس وقت جاگ رہا تھا نا۔ تو اب کیا ہوا، اس سائنسی دور میں بھی یہ جو چھوٹی سی نہر ہے آربی غازی نہر، معمولی سی نہر ہے چھوٹی سی، اس کو عبور کرنا، لیکن کوئی ایسی بات نہ تھی، ہر قسم کے ساز و سامان پل وغیرہ پر موجود، سوئچ آن کریں پل دریا پر پھیل جاتا ہے اور فوجیں عبور کر جاتی ہیں۔ بھارتی فوج رات کی تاریکی میں جب غازی نہر پر پہنچی تو وہ غازی نہر پر پل بچھاتے ہیں، پل کا دوسرا کنارہ ہی نظر نہیں آتا، جو پل بچھاتے ہیں سارے پل نہر میں گر جاتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ دوسرا کنارہ نہیں نظر آتا۔ تو مسلمانوں سے جب پوچھا گیا تو مسلمانوں نے بتایا، او پاگل دے پترو، یہ کام میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ ساری کی ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ بہرحال ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جنرل کریاپا جو اس وقت ہندوستانی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا بیٹا فلائٹ لیفٹیننٹ تھا، اس کو لاہور پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جا کر لاہور پر بم گراؤ۔ جنرل کریاپا کا بیٹا 3 مرتبہ لاہور پر بم گرانے کے لیے آیا، آخر پاکستانی فوج نشانے سے اس کا جہاز گرایا اور وہ زخمی ہو کر گرا، اسے CMH لاہور میں پہنچایا گیا۔ ہمارے اخباری رپورٹر رائٹر بیان لینے کے لیے جنرل کریاپا کے بیٹے کے پاس پہنچ گیا، اس نے پوچھا، جنرل کریاپا کے بیٹے نے کہا، مجھے پیچھے سے آرڈر ملتا تھا لاہور پر بم گراؤ، سوئچ آن کرتا، بم پھینکتا، لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جب میں بم گراتا تھا تو ایک سبز پوش فوجی سامنے آ جاتا اور بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، اپنی جھولی سے بم کو روک لیتا تھا۔ جنرل کریاپا کا بیٹا حیرت سے ہمارے اخباری نمائندوں سے پوچھتا، پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ تمہارا سبز پوش فوجی کون سا ہے؟ ہم بم گراتے ہیں وہ جھولی میں روک لیتا ہے۔ ہم رپورٹر نے ہمارے رپورٹر نے تو نہیں بتا سکے، لیکن میں داتا صاحب کا غلام ہونے کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سبز پوش فوجی داتا صاحب کی کمان تھی۔ رب کریم نے داتا صاحب کی کمان میں ولیوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ یہ جو کمینہ بار بار بکواس کرتا ہے نا، یہ قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا، یہودیوں کا چمچہ چاٹا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے پاکستان بچاونا لینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے۔ کہیں میاں شیر محمد، کہیں پیر میر علی شاہ، کہیں غوث محمد، اور کہیں شاہ جمال، کہیں شاہ کمال، بے ادب گستاخ مردہ سمجھتے ہیں، وہ زندوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1965 میں ہندوستان کے 600 ٹینک پاکستان چوندہ سرحد کی طرف آگے بڑھے، انگریز ہندوؤں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، فتح کے پیغام نشر کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ 600 ٹینک کون روک سکے گا۔ جب ٹینک ابرا کے ہاتھوں کی طرح آگے بڑھے تو مجاہدین اسلام حضور کے غلاموں نے ایسے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، تو ایسا ان کا تیا پانچا کیا کہ انگریز اور ہندو 600 ٹینک چوندے کے قبرستان میں دفن ہو کر رہ گیا۔ جو پاکستان کو مٹانے آئے تھے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ 65 میں ہم نے ہندوستان کے حملے کو روکا ہی نہیں، صرف دفاع ہی نہیں کیا بلکہ اس کے کئی مربع میل علاقہ ہم نے فتح کیا۔ 1965 ہم نے انڈیا کی فوجوں کو ساری طاقتوں کے باوجود عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد میں چند ایک باتیں جو عرض کرنے والا تھا وہ کیا ہیں، ڈاکٹر اقبال بھی میں نے ابھی پیش کرنا ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا سارا ہی ہے۔ فوجیں بڑے بڑے، ہمارے اسلحہ، ہمارے پاس سارا کچھ، لیکن آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں مسلمانوں سے، میری درخواست ہے، سوال ہے میرا جس کا جواب آج تک مجھے کہیں سے نہیں ملا، شاید ہو سکتا ہے کوئی میرے کمنٹ کے اندر اس کا جواب لکھ دے۔
سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے سکول بنے، اتنے بڑے بڑے ادارے بنے، کالج یونیورسٹیاں بنیں، ان کی تنخواہیں باہر سے آ رہی ہیں، تو پتہ کیا گیا کہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ برطانیہ سے، اور غیر ممالک دے رہے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ تو کیا یہودی اور عیسائی ہمیں مفت تنخواہیں دے رہے ہیں؟ وہ پاگل ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے ہمارے ساتھ ابھی تک، جو ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا، دن رات اسی کوشش کے اندر ہیں کہ پاکستان کو مٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مارکس بھی یہودی تھا، لینن بھی یہودی تھا، سوشلزم اور کمیونزم کے بانی یہودی ہیں، اور اسلام کے بانی رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن اب ہمارا یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر۔ خدا را آج بھی اپنی نہج پر آ جاؤ اگر چاہتے ہو کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے تو، اور ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے دیکھنا بند کر دینے چاہیے۔ 1947 سے 65 تک ہم خالص جذبہ انوانی سے سرشار تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور اسلام زندہ باد کہنے والے اسلام مردہ باد کہہ رہے تھے، قرآن جلایا جا رہا تھا، نمازیوں کی تعداد کم ہو چکی تھی، علماء کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھ کر اور زبان درازیاں کی گئی، اسلام کی بجائے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا، یعنی اسلام میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، صحت کو خطرہ، اسلام میں ملاوٹ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 1971 میں اسلام کے ساتھ ملاوٹ کی گئی، باطل قوت اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی، اور اسلام کی بجائے اسلامی سوشلزم اور اسلامی سوشلزم کے نعرے نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات کر کے میں مزید معلومات کی طرف آتا ہوں، میں تاریخ کو چھوڑ رہا ہوں، تاریخ بڑی لمبی چوڑی ہے، اور الحمدللہ ہمیں یاد بھی ہے اپنے ملک کی تاریخ، ہمارے ملک کی تاریخ، الحمدللہ علی کل حال۔ 1947 میں خالص اسلامی جذبہ تھا، 1965 میں مجاہدانہ جذبہ تھا، اور 1971 میں ہمارے جذبے کو نظر بد لگ گئی، اسلام کی بجائے اسلامی سوشلزم نتیجہ کیا ہوا، آدھا پاکستان کٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ جب بھی کوئی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہتا ہے، ایمان سے ہمارا جسم لرز جاتا ہے۔ 1971 میں ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا پاکستان کٹ گیا، پاکستان کی کروڑوں کی جائیداد ہندوستان بھیج دی گئی، تقریباً 4 لاکھ بچے یتیم ہو گئے، کروڑوں کی جائیداد ہندوستان بھیج دی گئی، اور 70,000 ہماری ماؤں بہنوں کو کلکتے کے بازاروں میں نیلام کر دیا گیا، 60 روپے میں مسلمان بہنیں اور بیٹیاں فروخت کی گئیں، اور جس فوج نے آگے بڑھ کر دشمنوں کا حملہ روکنا تھا، اللہ کی طرف سے حفاظتی دستہ بننا تھا، وہ فوج قید ہو گئی 1971 میں، اور 90,000 ہمارے فوجی سپاہی قید ہو گئے۔ اسلامی کیلنڈر کو ہم نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا تھا نا، وہ ہم نے مسخ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ کہیں کہ ہم کشمیر لے لیں گے اور فلاں کام کر دیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، علامہ نے یہی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو اب میں پاکستان کی معلومات کی طرف آتا ہوں، چونکہ یہ تاریخ ہمارے پاکستان کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کسی وقت شاید حاصل باز کریں گے۔ پاکستان 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح 1876 تا 1948 عیسوی پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے قائد اعظم کو، اور پاکستانی قوم کی ماں فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں تجویز کیا۔ یوم پاکستان ہر سال 23 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کراچی 12 مارچ 1948 کو پاکستان کا دارالحکومت بنا اور 31 مارچ 1960 تک رہا۔
اسلام آباد 1 اگست 1960 کو پاکستان کا دارالحکومت بنا۔ پاکستان کا قومی اصول ایمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان کا قومی لائبریری کانسٹیٹیوشنل لائبریری اسلام آباد ہے، اور پاکستان کی قومی مسجد شاہ فیصل ہے جو آج رذلوں کے قبضے کے اندر ہے۔ اللہ ان سے قبضہ چھڑائے گا، سنی آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان ہے۔ پاکستان کا قومی نعرہ پاکستان زندہ باد ہے۔ پاکستان کا قومی پھول گلشن یاسمین ہے۔ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مرخور ہے، جو اگلے دن کسی کی چھتری پر لگا ہوا تھا اور اس کے بیٹوں نے سب نے لگا لیا ہے۔ جس قوم کو قرآن نظر نہیں آتا، حدیث نظر نہیں آتی، اور مدرسے کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی کسی مولوی سے ہو جائے تو یہ اخیر کر دیتے ہیں۔ انہی کی یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا بھاولپور کے اندر اور ادھر ادھر ہو رہا ہے، قوم کو نہیں پتہ کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے طریقے پر۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا میں نے۔ پاکستان کا قومی درخت دیار ہے۔ پاکستان کے قومی رنگ سفید اور سبز ہے۔ پاکستان کا مینار پاکستان ہے۔ پاکستان کا قومی پہاڑ کیٹو ہے۔ پاکستان کا قومی دریا سندھ ہے۔ پاکستان کا قومی آبی جانور دریائے سندھ کا مگرمچھ اور ڈولفن ہے۔ پاکستان کا قومی درخت دیار ہے۔ پاکستان کا قومی جوس شربت شکنجبین ہے۔ پاکستان کا قومی سبزی بھنڈی ہے۔ پاکستان کے قومی پھل آم اور آڑو سرد موسم میں، اور گرم موسم میں آم۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار ہے۔ پینٹیں پہن کر جب مسجد کے اندر آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ادھر کیا کہاں لوگوں کے خیال جاتے ہوں گے۔ بہرحال پاکستان کا قومی ترانے کا خالق ابو الاسر حفیظ جلندری ہے۔ قومی ترانے کی دھن عبد الکریم چھاگلا نے بنائی تھی سب سے پہلے۔ قومی ترانہ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ بجتا ہے۔ قومی ترانہ میں لفظ پاکستان صرف 1 مرتبہ آتا ہے۔ قومی ترانے کے کل 3 بند ہیں اور 15 مصرے ہیں۔ ترانہ مخمس صنف میں ہے۔ 7 اگست 1954 کو قومی ترانہ منظور ہوا۔ ترانہ میں فارسی زبان کے لفظ سب سے زیادہ ہیں۔ 13 اگست 47 کو ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ قومی ترانہ نشر ہوا۔ پاکستان کا قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے، جس میں سفید عمودی پٹی ہے جو پرچم کے 1.5 حصہ پر مشتمل ہے۔ پرچم میں چاند اور ستارے کا نشان ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان پرچم کا ڈیزائن اقبال احمد خان نے تیار کیا۔ پہلا پرچم امیر الدین قدوانی نے تیار کیا جو کراچی میں منظور ہوا۔ پاکستان کا بادشاہ شاہ جارج 14 اگست 1947 تا 6 فروری 1952، یہ ملکہ وغیرہ آگے الزبتھ کا ذکر۔ بہرحال یہ تھا پاکستان کا نہایت مختصر تعارف۔ اب تھوڑی سی معلومات دیگر حاصل کر لیں۔ پاکستان کا کل رقبہ 69,60,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا کا رقبہ 74,531 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ صوبہ بلوچستان کا کل رقبہ 347/190 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ صوبہ پنجاب کا ہیڈ کوارٹر لاہور ہے۔ صوبہ بلوچستان کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ شہر ہے۔ صوبہ سندھ کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہے۔ پاکستانی فوج کا صدر دفتر راولپنڈی میں ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے ساحل پر
جنوبی ایشیا کا ملک ہے۔ پاکستان کے مغرب میں ایران اور افغانستان ہیں، جبکہ مشرق اور جنوب میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان کا شمالی علاقہ گلگت ایجنسی چین کے ساتھ سرحدیں رکھتا ہے۔ وسطی ایشیا کی 9 آزاد ریاستوں سے پاکستان کو افغانستان کی 70 میل چوڑی پٹی واخان علیحدہ کرتی ہے۔ پاکستان کی سطح زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ شمالی مغربی علاقہ، سطح مرتفع پٹھوہار، دریائے سندھ کا میدان، ساحلی علاقہ۔ پاکستان کے شمالی مغربی علاقے میں کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم، کوہ ہندوکش، کوہ سلمان اور کوہ کیرتھر کے پہاڑی علاقے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں مندرجہ ذیل پہاڑیاں جو چوٹیاں ہیں پہاڑیوں کی: کیٹو، نانگا پربت، کیشرم، براڈ پیگ اور کیشرم۔ قراقرم کے پہاڑ لداخ اور گلگت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شمالی علاقہ میں واقع صحت افزا مقام مری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ، کاغان، سوات، چترال اور ہنزا اور کالام ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان میں موسم گرما مئی اور جون میں ہوتا ہے، اور بعض علاقے میں ان مہینوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ بارش شمالی مغربی پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے۔ میدانی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش سیالکوٹ میں 950 ملی لیٹر تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد سندھ میں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 128 فارنہائٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سرد مقام بلوچستان واقع میں زیارت ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ برف باری والا مقام سکرد ضلع گلگت ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بارش والا مقام مری ضلع راولپنڈی۔ اوسط سالانہ بارش تقریباً 1484 ملی لیٹر میٹر ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بارش والا ضلع سیالکوٹ ہے۔ پاکستان موسم سرما کی مونسون ہوائیں دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینوں میں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑنے سے چلتی ہیں، تاہم یہ ہوائیں نمی نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں نہیں لاتی، اس لیے پاکستان کا موسم سردیوں میں خشک اور سرد ہوتا ہے۔ کراچی کی آب و ہوا سمندر کے قریب ہونے کے سبب معتدل رہتی ہے۔ تو اب پاکستان جنوبی ایشیا کا رقبہ کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے رقبے میں آزاد ریاست جموں و کشمیر متنازع ریاست ہونے کی وجہ سے شامل نہیں کی گئی، حالانکہ یہ ہے پاکستان ہی کا حصہ اور پاکستان کے اندر ہی ہے۔ لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج تک پاکستان کو کوئی رہنما یا کوئی ایسا لیڈر جو مخلص ہو وہ ملا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک لیڈر بھی مسلمانوں کو، پاکستان کو خالص مل جاتا، جو مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے خالص ہوتا، تو آج کشمیر مسلمانوں کا ہوتا۔ لیکن جو بھی آتا ہے وہ کمینے کا بچہ بیچنے والا ہی آتا ہے، اور بیچ کر کھانے والا آتا ہے۔ بیچ کر مسلح، بیچ کر تلوار خرید لیا مسلح، ہم نے اس طرح لٹتی رہیں، ہم دعائیں کرتے رہے۔ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت مند اور مسلمان حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران نصیب فرمائے گا، تو یہ کشمیر بھی انشاءاللہ پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان 37N2 24N عرض بلد، اللہ 61E2 75E طول حلدے کے درمیان واقع ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 79,796 مربع کلومیٹر۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا کل رقبہ 20,05,345 مربع کلومیٹر ہے، اور صوبہ پنجاب کا کل رقبہ ملک کے کل رقبہ 25/8% کا ہے، اور پاکستان کے صوبہ سندھ کا کل رقبہ 14,914 مربع کلومیٹر ہے۔ صوبہ سندھ کا کل پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے 17.7% ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا کل رقبہ 74,521 کلو مربع میٹر ہے۔ صوبہ
خیبر پختونخوا پاکستان کے کل رقبے کا 9/4% ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پاکستان کے کل رقبہ کے لحاظ سے 13/6 ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا کل رقبہ 906 مربع کلومیٹر ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات فاٹا کا کل رقبہ 27,220 مربع کلومیٹر ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا کل رقبہ ملک کے رقبے کے لحاظ سے 0/1 ہے، اور فاٹا کا رقبہ پاکستان کے کل رقبے سے 3/4۔ اب پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 6واں بڑا ملک ہے۔ اسلامی ممالک میں پاکستان انڈونیشیا کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 131.5 ملین تھی۔ 2001 میں پاکستان کی کل آبادی 140.5 ملین۔ یہ تھا پاکستان کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ اب تھوڑا سا آگے بیان کر کے انشاءاللہ العزیز پاکستان کا تعارف تو بہت بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، اور اگر ہو سکے تو میری حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مزید میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اب پاکستان کے بارے میں اگر نہری طور پر اس پر بحث کریں کہ نہریں اس کے اندر کتنی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ معاملات، تو پھر تو بہت سارا لمبا معاملہ چلا جائے گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ سماعت فرمائیں گے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے لیڈر بنے، ان میں اگر ایک لیڈر بھی اسلامی آ جاتا جو پاکستان کے حق کے اندر ہوتا اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا، تو آج پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہٹ لسٹ پر ہوتا اور پہلے نمبر پر ہوتا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کو آج تک کوئی ایسا حکمران ہی نہیں ملا جو پاکستان کے بارے میں اچھا سوچے، اور اس کے بارے میں کم از کم زیادہ نہیں سوچ سکتا، یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اسلام ہی کے نام پر یہ چلنا چاہیے، اور اسلام ہی کے نام پر اس کے اندر تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ جو بھی آتا ہے اپنے باپ انگریز کو جو ہے ترجیح دیتا ہے، اسلام کو ترجیح نہیں دیتا، اس لیے ان کی اینڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جاتے ہیں۔ اور اگلے دن تو ایسی خبر دیکھی، ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے ایسی بکواس کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی نمائندہ اپنے آپ کو سمجھنے والی وہ ایک سینما گھر کا افتتاح کر رہی ہے، سینما گھر کا۔ اب پاکستان کے شہروں کے بارے میں میں کیسے مزید عرض کروں، بس یہی عرض کر سکتا ہوں کہ روشنیوں کا شہر کراچی کو کہا جاتا ہے، کالجوں اور باغوں کا شہر لاہور کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر باغ بہت ہیں اور کالج بہت ہیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ لاہور اور ملتان کو دروازوں کا شہر کہا جاتا ہے، پریوں کی سرزمین گلگت کو کہا جاتا ہے، روشن دانوں کا شہر حیدرآباد کو کہا جاتا ہے، سرگودا کو عقابوں کا شہر کہا جاتا ہے، منت گمری شہر کا نیا نام سائی وال ہے جو 1966 میں تبدیل کیا گیا، لیل پور کا نیا نام فیصل آباد ہے، ٹھٹھا شہر کے نام کی وجہ
بنجر ہونا ہے۔ پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ روزنامہ ڈان لاہور اور کراچی سے نکلتا تھا۔ اور آگے میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن میں صرف مختصر طور پر آپ کو سب سے پہلے عرض کر دوں کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی، پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا، پاکستان کی سب سے پہلی خاتون بدنظیر، پاکستان میں سب سے طویل عرصہ اقتدار کرنے والا گورنر غلام محمد تھا، اور پاکستان میں سب سے کم عرصہ وزارت کرنے والا آئی چندر ریگرے تھا۔ پاکستان میں سب سے کم عرصہ صدارت وزیر اعظم بھٹو، اور پاکستان میں سب سے کم عرصہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، اور پاکستان کی سب سے پہلی خاتون گورنر بیگم رانا لیاقت علی خان تھی، اور پاکستان میں سب سے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید تھے۔ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ مرزئی تھا، اور پاکستان اسٹیٹ بینک کے سب سے پہلے گورنر زاہد حسین، پاکستان کی سب سے پہلی میجر خاتون مسز شاہدہ ملک، پاکستان میں مٹی کا بنا ہوا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم، پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا بیراج سکھر بیراج ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا پارک ایوب نیشنل پارک راولپنڈی، پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کراچی، پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری پنجاب پبلک لائبریری لاہور، پاکستان کا سب سے بڑا عجائب گھر لاہور، پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی عمارت پرانی یونیورسٹی پنجاب لاہور، پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل آباد فیصل مسجد، پاکستان کی سب سے بڑی بلند عمارت حبیب بینک پلازا کراچی، پاکستان کے سب سے لمبی سڑک شاہراہ پاکستان کراچی تا پشاور، پاکستان کی سب سے بلند سڑک شاہراہ کراکرم، اور پاکستان کی سب سے بڑی ریلوے ورکشاپ مغل پورہ لاہور ورکشاپ لاہور، پاکستان کی سب سے لمبی سرنگ لاغاری سرنگ ہے، پاکستان کی سب سے بلند مینار پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صحرائے تر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دریا سندھ ہے جس کی لمبائی 2880 کلومیٹر ہے، اور پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا راوی ہے جس کی لمبائی 710 کلومیٹر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی نہر الائٹ بیراج نہر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ضلع دادو کی منچر جھیل ہے، اور پاکستان کا سب سے زیادہ سروا مقام زیارت بلوچستان ہے، اور سرد مقام پاکستان سب سے گرم مقام جیکب آباد ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ برف باری سکردو ضلع گلگت ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ بارش والا مقام مری ہے، پاکستان کی بلند ترین پہاڑی چوٹی کے کیٹو ہے جس کی بلندی 28,350 فٹ ہے، پاکستان کا سب سے بلند درہ مزداغ ہے جس کی بلندی 19,030 فٹ ہے، پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف صدر ایوب خان، پاکستان کا پہلا نوبل پرائزر اکتوبر 1979 میں عبدالسلام پروفیسر کو ملا، پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ 9 جولائی 1948 کو جاری کیا گیا، پاکستان کے پہلے چیف اسکواڈ قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان میں پہلا سکہ 3 جنوری 1948 کو جاری کیا گیا، پاکستان سب سے بڑا کارخانہ کراچی سٹیل ملز ہے، دنیا میں پاکستان کا سامان تیار کرنے میں کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان اچھا، دنیا کا سب سے بڑا بیراج پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن لاہور کے اندر ہے، اور اسی طرح کھجور برآمد کرنے والا دنیا کا چھٹا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ 32 اور پاکستان کا سب سے بڑا صحرائے تھر ہے،
پاکستان کی خوبصورت جھیل کون سی ہے؟ سیف الملوک. اور پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ. پاکستان کا سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا. پاکستان میں کتنی تاریخی عمارات موجود ہیں؟ تقریباً 600. پاکستان میں چھوٹے بڑے سرکاری دفاتر کی تعداد 11.5 لاکھ. پاکستان کی کتنی تاریخی عمارتیں عالمی ورثے میں شامل ہیں؟ صرف 7. پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ. پاکستان میں کتنے اخبارات جرائد نکلتے ہیں؟ تقریباً 1100. دنیا میں سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے. پاکستان کا دل لاہور کو کہا جاتا ہے. پاکستان میں سب سے لمبے ریلوے اسٹیشن کراچی تا پشاور. پاکستان میں سب سے زیادہ پیاز کہاں ہوتا ہے؟ بلوچستان میں. پاکستان میں سب سے زیادہ پھل کہاں ہوتا ہے؟ بلوچستان. پاکستان کے گرم ترین علاقے سبی اور جیکب آباد. پاکستان سب سے زیادہ سرد مقام سیاچن گلیشیئر. پاکستان میں اس وقت چھوٹے بڑے کتنے دریا ہیں؟ تقریباً 8100. اور پاکستان کے کس شہر کو کالجوں کا شہر؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. پاکستان 10 بڑی افواج میں پاکستان کا 7واں نمبر ہے. پاکستان میں سب سے پہلا سکہ 48 کو جاری ہوا. پاکستان میں پہلا ڈاک 9 جولائی کو جاری کیا گیا. یہ مختصر پاکستان کا تعارف تھا اور یہ ہے میرا پاکستان. پاکستان زندہ باد اور اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان پاکستان. اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کا نام پاکستان ہے. امام احمد رضا کی سوچ کا نام پاکستان ہے. سنیوں کی سوچ کا نام پاکستان ہے. میرے نبی کی نظر رحمت کا نام پاکستان ہے. اولیاء اکرام کی دعاؤں کا نام پاکستان ہے. اولیاء اکرام کی مبارک نظروں کا نام پاکستان ہے. اولیاء اکرام کے مبارک سینے کی ٹھنڈک کا نام پاکستان ہے. اور اولیاء اکرام کے دل و جان کی جو مقدس جگہ ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاشق جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. اور پاکستان کے اندر ہی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. میں بندہ ناتواں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. آج بھی بہت ساری مخلوق ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو غلامی پہ رضامند ہے اور غلامی ہی چاہتی ہے. اور یہ بھی چاہتی ہے کہ ہم غلامی میں ہی رہیں، لوگوں کی، انگریزوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مرزائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی غلامیاں کرتے رہیں. تو یہ ایک قوم ہمارے اندر آج بھی موجود ہے جو غلامی کو زیادہ پسند کرتی ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے بہم جو نہیں محفل انجمن بھی نہیں. ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اور آج کل جو یہ نعرہ لگایا گیا، یہ نعرہ ہمیں کس نے دیا؟ یہودی نے دیا. یہودی نے جو نعرہ دیا آج بھی ہم اس نعرے پر کاربند چلے آ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ سوچ ہماری کب بدلے گی اور کب ہم بدلیں گے. بانگے اسرافیل بھی زندہ کر سکتی نہیں، زندگی سے تھا تہی جس کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر زی روح کی منزل ہے آغوش لحد. اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ بڑی خوبصورت بات کہ انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر مسلمانوں تم نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا تو پھر سمجھ لینا کہ پیچھے فقط اور فقط چنگیزی رہ جائے گی. ایمان نہیں رہ جائے گا، مسلمانی نہیں رہ جائے گی، صرف اور صرف چنگیزی رہ جائے گی. تو آج ہمارے اندر ایسے بھی موجود ہیں. یہاں ہمارے دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ ہم نے قرآن پاک کے موضوع پہ بات کی کہ جناب قرآن پاک کی سیر لینے والے اور قرآن پاک کی نوکری اور غلامی کرنے والے ہمارے حکمران نہیں ہیں، ان کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. یہ بات کی تو ہماری ہی قوم، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والی اور ہمارے پیچھے چلنے والی قوم، اس نے ادھر جناب دنگا کھڑا کر دیا، فساد کھڑا کر دیا. یہ تم نے ہمارے بہت بڑے لیڈر کے بارے میں یہ بات کر دی. یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جو قرآن جو 30 پاروں والا قرآن ہے یہ مولویوں کا قرآن ہے اور ہمارا جو قرآن ہے وہ ہمارا لیڈر ہے.
تو میں ادھر خود سمجھ گیا، میں نے کہا کہ واقعی بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ان کا قرآن اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہے اور ہمارا قرآن ہر مسلمان کے سینے میں بیٹھنے والا ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو وہی عمل کریں۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، تعلیم قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، تو جیسے ہی ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو بلایا ہے تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گوہر بار سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم آج بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ علماء آج بھی پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، ہمارے اکابرین آج بھی پاکستان کی خیر چاہتے ہیں۔ کاش یہ جو اندھی قوم ہے جو ہر کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے، کاش یہ اس راز کو سمجھ جائے، تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا پاکستان اور ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا اور ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔